قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کیا آپ نے آواز اتنی کم کیوں کر دی؟ تھوڑی آواز تیز کریں، آواز تیز کریں تھوڑی سی. کی کو بند کریں لیکن آواز تیز کریں، جو پوری بند ہوتی ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھیں. الصلاۃ والسلام. گونج آ رہی ہے، صحیح سیٹ کریں، آواز گونج آ رہی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد ہمارے منظور بابا نے اچانک یہ پروگرام رکھ لیا. اور کسی کو اطلاع بھی نہیں کی ساتھیوں کو، لیکن ان کی محبت تھی. اپنے محبت میں انہوں نے ایک پروگرام رکھ لیا. اصل میں ایک پروگرام میں آیا ہوا تھا ملی جدید کونسل کے اسلام آباد میں لاسٹ تھا. اس سلسلے میں آنا ہوا، یہاں بھی حاضری ہو گئی. انہوں نے جس محبت سے پروگرام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس محبتوں کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے آنے کو اور آپ سب کی حاضری کو بھی اللہ قبول فرمائے. قرآن پاک کی معروف آیت ہے جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں رب کائنات اپنے محبوب کی شان کو بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب سارے جہانوں کے اندر تمام آسمان بھی آ گئے، تمام زمینیں بھی آ گئی، اور تمام آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے وہ سب بھی آ گئے. حتیٰ کہ
درخت بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، پتھر بھی آ گئے، جنات اور انسان، فرشتے، یعنی عالمین کا جب لفظ فرما دیا اللہ نے تو جو کچھ جہانوں کے اندر ان سب کے لیے میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لے آئے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک ایک چیز کو بھی اگر دیکھا جائے کہ کس کس کے لیے حضور کس طرح رحمت ہے، بڑا طویل موضوع ہے۔ کون کون سی اللہ کی مخلوقات ہیں، اس میں سے فلاں مخلوق کے لیے اللہ کا محبوب کیسے رحمت ہے، فلاں کے لیے کیسے رحمت ہے۔ سب سے پہلے تو یہی ذہن میں خیال آتا ہے کہ اسی جہاں کے اندر کافر بھی تو ہیں، اسی جہاں کے اندر یہودی بھی تو ہیں، اسی جہاں کے اندر عیسائی بھی تو ہیں، اور اسی جہاں کے اندر ملحد بھی ہیں۔ ملحد انہیں کہتے ہیں جو نہ خدا کو مانے نہ رسول کو مانے، کہتے ہیں کوئی جہاں کے اندر کوئی خدا نہیں ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے، خود بخود کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ ابھی بیوقوفی کی بات ہے، کوئی چیز چلانے والا ہوگا جبھی تو چلے گی۔ مشین آپ چلاتے ہیں جبھی چلتی ہے، ٹریکٹر میں چلانے والا ہوگا تبھی تو چلے گا، خود بخود کھڑا کھڑا تو ٹریکٹر نہیں چل سکتا۔ پنکھے کو آپ چلائیں گے تو چلے گا، نہیں چلائیں گے، نہیں بٹن دبائیں گے تو کیسے چلے گا؟ لیکن ان کا دماغ خراب ہو گیا، کہتے ہیں نہیں دنیا میں کوئی نہیں ہے چلانے والا، اور خود بخود زمین بھی چل رہی ہے، آسمان بھی چل رہے ہیں، ستارے بھی چل رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، اللہ کی قدرت کو بھی نہیں مانتے، اس کی خالقیت کو بھی نہیں مانتے، اس نے جو اپنا محبوب رسول بھیجا ہے اور فرمایا اس کے بغیر تم مومن نہیں ہو سکتے، میرے محبوب نہیں ہو سکتے، ان کو بھی نہیں مانتے۔ ان کے لیے میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ بھی تو جہان کے اندر ہے، اور حضور جہان میں سب کی رحمت بن کر آئے۔ سنیے قرآن میں اللہ نے کیسے فرمایا کہ میرا محبوب ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سب جوش سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھ سننے کے بعد انسان کے مومن کے دل سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا اے کافرو، کہتے تھے وہ کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ حضور سے کہتے ہیں حضور میں نے ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ، اگر آپ سچے نبی ہیں اللہ سے کہیں پتھر برسائیں ہمارے اوپر، اللہ سے کہیں پانی کا عذاب نازل کر دیں ہمارے اوپر، اللہ سے کہیں ہمیں ختم کر دیں، ہم پر عذاب نازل کریں۔ قرآن میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، فرمایا ہاں اس سے پہلے جنہوں نے مجھے نہ مانا، جنہوں نے میرے نبیوں کو جن کو میں نے بھیجا تھا ان کو نہ مانا، تباہ و برباد کر دیا میں نے، زمینوں کو الٹ دیا، کسی پر پانی کا عذاب نازل ہو گیا، کسی پر پتھر کا عذاب نازل ہو گیا، کسی پر خون کا عذاب نازل ہو گیا، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن اے کافرو، اے ملحدو، اے ایمان لانے والوں، نہ ماننے والوں میرے مصطفیٰ کو، یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ وہ موجود ہے تو میں نے تمہیں عذاب سے بچا رکھا ہے۔ پتہ نہیں کتنی قومیں انہوں نے اپنے نبی کو نہیں مانا، اللہ نے تباہ کر، نبی کی بات نہیں مانی، اللہ نے تباہ کر۔ قوم لوط پر عذاب آیا، قوم عاد پر عذاب آیا،
کتنی قوموں کی تباہ کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر تو اتنا بڑا عذاب نازل ہوا کہ پورے ہوئے زمین پر کوئی بندہ کیا کوئی جاندار چیز باقی نہ رہی. چرندے ختم، پرندے ختم، حیوان بھی ختم، جنات بھی ختم، سب ختم ہو. جو ان کی کشتی میں تھے وہ باقی رہے. تو حضرت نوح کو نہ ماننے پر اگر اتنا بڑا عذاب آ سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ کو نہ ماننے پر عذاب کتنا بڑا آ سکتا تھا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، میرا محبوب یہ رحمت للعالمین بن کر آیا، یہ رحمت والی ذات موجود ہو اور پھر میں تمہیں عذاب دوں نہیں دوں گا جب تک میرا محبوب موجود ہے. ہاں جب یہاں سے جاؤ گے پھر دیکھو قیامت کے دن میں تمہیں کیسا عذاب دیتا. اب آپ دیکھیے ہندوستان کے اندر یہ مودی کے لوگ کیسے ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، کیسے کس طرح تکلیفیں دے رہے ہیں. کئی 100 لوگوں کو جلا رہے ہیں، زندہ مسلمانوں کو جلا رہے ہیں. کوئی مسلمان جا رہا ہوتا ہے گوشت لے کر، کہتے اچھا ہمارا گو ماتا گوشت لے جا رہے. ارے بھائی وہ تم نے مرغی کاٹی تھی، بکرا کاٹنا ہی نہیں، تم نے ہماری گائے کاٹی. زبردست سے مارنا شروع کرتے مار دیتے. مسجدیں پرانی مسجدوں کو گرا رہے ہیں، جلا رہے ہیں. نہیں ہم تو یہاں مندر بنائی ہیں. کیا کیا بہترین مسلمانوں پہ. غزہ کے اندر دیکھیے کیا کچھ ظلم ہو رہا ہے. 35,000 تک شہید ہو چکے ہیں اب تک. 70,000 گھر تباہ ہو چکے ہیں. 100 نہیں، 70,000 گھر تباہ ہو چکے ہیں. اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں، ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں. دوائیں ختم ہو گئی، کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے، ڈاکٹر کو مار دیا ہے. اگر ان کے کسی ہسپتال میں چلے جاتے ہیں تو زہر دے کے مار دیتے ہیں تو مسلمان آ جائے. تڑپتا ہوا مرتا ہے، اس کا علاج تک نہیں کرتے. اب تو نئی صورت اختیار کی. رفح کے جو چاروں طرف ہیں اپنے گھنڈے کھڑے کرتی ہیں اور کہا کوئی پانی نہیں پہنچائے گا، کوئی کھانا نہیں پہنچائے گا. ریڈ کراس کچھ نہ کچھ کھانا تھوڑی بہت دیا کرتا تھا، نہیں اب کوئی کھانا وانا دینے کی ضرورت نہیں ہے. خود وہاں کا جو ڈائریکٹر ہے فوڈ کا اقوام متحدہ کا، وہ کہہ رہا ہے کہ قحط کی صورتحال ہے. اللہ آپ اندازہ تو کیجیے، لاکھوں مسلمانوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے روٹی، پینے کو پانی ختم ہو گیا. ظلم کی انتہا دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ مرنے دو ان کو. اور پھر اگر کوئی نکلتے ہیں اس سے باہر تو گولیوں سے بھون دیتے ہیں. کس طرح ظلم کر رہے ہیں. لیکن عزیزان ایمان افسوس تو یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ظلم پر اب تو عیسائی بھی بولنے لگے. آپ نے سنا ہوگا کہ جتنے یونیورسٹیاں ہیں، امریکہ میں یونیورسٹی، فرانس میں یونیورسٹیاں، ہالینڈ کی یونیورسٹیاں، اس کے پڑھنے والے طلبہ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ نکل کے آ گئے ہیں. یہ مسلمان انسان تو ہیں، وہ جس طرح سے ان کو مار رہے ہو، جو قتل کر رہے ہو. لیکن ہائے افسوس کیسے مسلمان حکمران ہیں، نام کے حکمران، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور پھر مسلمانوں کا قتل عام دیکھ رہے ہیں اور کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی قدم اٹھانے کے تیار نہیں، کوئی عملی قدم اٹھانے کے تیار نہیں. جو وہاں کا سربراہ ہے فلسطین کا، ہانیہ اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان صرف ایک دھمکی بھی دے دے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے. دھمکی دینے کی تیار نہیں. کہیں امریکہ ناراض نہ ہوتا ہے. امریکہ کو خدا بنا رہا ہے. عذاب اس لیے نہیں آ رہا، اللہ کا عذاب ہم انتظار میں کب آئے گا. بہت زیادہ دعا مانگیں. اللہ نے وعدہ کیا ان سے قیامت کے دن بندہ. یہی ظلم کے ستم یزید نے دکھائے تھے نا کربلا کے میدان کے. لیکن امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کر کے تمام ظلم و ستم آہ نہ کی. نانا جان کے دین کے لیے اپنے سارے گھرانے کو قربان کر دیا. آج انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، ان کے مشن کو تازہ رکھتے ہوئے غزہ کی مسلمان اپنے جانوں کی نذرانے پیش کر رہے ہیں. علی اصغر کی طرح اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کروا رہے ہیں صرف دین کے لیے اور اسلام کے. اور انشاءاللہ یہ خون رنگ لائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ.
یہ اسلام کے دشمن چند دن کی زندگی ہے، منا لے، خوشیاں منا لیں، کر لے جتنا ظلم کرنا ہے، یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ عذاب نہیں آ رہا، ورنہ اب تک تو سب ختم ہو چکے ہوتے۔ پھر انسانوں کے اندر آپ دیکھیں، ایک فرق کو دیکھیں کہ کس کس طریقے سے اللہ نے میرے مصطفیٰ کے صدقے کا رنگ کیا ہے۔ عورتوں کو دیکھ لیجیے، میرے آقا کے آنے سے پہلے کس طرح ظلم ہوتا تھا۔ جیسی بچی پیدا ہوئی اس کو جناب زندہ کاٹتے تھے، زندہ، یہ بھی نہیں مار دیں، مارنے کے بعد زندہ کاٹیں، جس طرح یہ ظلم کر رہے یہودی۔ کئی اجتماعی خبریں نکلی، قبر کھودا گڑا، اس کے اندر مسلمانوں کو ڈالا اور بند کر دیا، مار دیا۔ اس زمانے کے اندر فخر کیا جاتا تھا، کسی کی بچی گھر میں پیدا ہو جاتی تھی، اس کو مار دو، اور زندہ کاٹ دو، اس کو مار کے بھی نہیں، زندہ کاٹ کے پھر مار دو اس کو۔ لیکن میرے مصطفیٰ تشریف لائے، کیا عزت عطا کی، اس کی زندگی بچائی، عورت کے لیے رحمتیں ہوئی، صرف زندگی نہیں بچائی، اس کو کیسی عزت دی۔ عورت کو برا سمجھتے تھے، بچی پیدا ہو جائے نحوست سمجھتے تھے، نحوستہ ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے کیا عزت دی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس کی 2 بچیاں ہوں اور وہ اپنے بچی کی دونوں کو صحیح طریقے سے پالے، ان کو پڑھائے، ان کو لکھائے، ان کی اچھی تربیت کرے اور پھر ان کی شادی کر دے، اس کے بدلے میں رب کائنات قیامت کے دن اس کو یہ مقام عطا کرے گا، اس شخص کو، کہ وہ اور میں قیامت کے دن ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھی تربیت کرے اپنی بچیوں، یہ بڑا مشکل کام ہے، تعلیم بھی دلائے اور پھر تربیت بھی اچھی ہو۔ آج اس زمانے کے، اسی لیے حضور نے اتنا بڑا مقام بتایا کہ میرے ساتھ ہوگا وہ، جس طرح 2 انگلیاں ساتھ ساتھ، اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ آج اس زمانے کے اندر کتنا مشکل ہو گیا بچے اور بچوں کی تربیت کرنا۔ آپ اسکول میں بھیجیں بچی، کیا پتا کہ وہ کہاں جاتی ہے، کیا سیکھتی ہے، کس کے ساتھ رہتی ہے، کون اس کی سہیلیاں ہیں، کون اس کو بہکا رہی ہیں۔ ہے کیسا معاشرہ خراب ہو گیا ہے، ان ٹیلی فونوں نے، ان موبائلوں نے، ان انٹرنیٹوں نے تباہ کر کے رکھ دیا، پورے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس لیے فرمایا تربیت بھی اچھی کریں۔ اب یہ ہمارے فرض ہے والدین کا کہ دیکھیں ہمارے بچے اور بچیاں کہاں جا رہے ہیں۔ بڑا مشکل کام ہے، چھوڑ کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ چلا گیا بچہ، اسکول کے اندر کیا کر رہا ہے، اسکول کے اندر کس سے کیا دوستیاں ہیں، کہیں اسکول میں پہنچا بھی ہے یا نہیں پہنچا، اسکول میں کہہ کے جناب کہیں اور چلا گیا، کوئی خیال نہیں رکھتا۔ تربیت کرنا بڑا مشکل ہے، اور اس کا ثواب ہے اس تربیت کا، اس تربیت کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی اگر آپ نے اپنے بچے کی صحیح تربیت کی۔ ہم بے فکر ہو جاتے ہیں بچے کو بھیج، پھر جب وہ گھر میں آ جائے اب تو اس کا خیال ہی نہیں رکھتے کہ اسکول میں کہاں جا رہا ہے، کس سے دوستیاں ہیں، کیا ہیں، وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب اسکول سے آ جائے تب بھی نہیں پوچھتے کہ کیا کر رہا ہے اپنے گھر کے اندر، اپنے کمرے کے اندر، نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس نے رمضان کے روزے رکھے نہیں رکھے ہوتے، تلاوت قرآن کرتا ہے وہ نہیں کرتا، خود نماز نہیں پڑھتے تو بچوں کو نماز کا کہاں خیال کرتا۔ حالانکہ نماز کیسی قیمتی چیز، وہ کیسی لاجواب چیز ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں فحش کاموں سے، برے کاموں سے خود بخود بچاتی۔ کبھی ہم اپنی بچوں کو کوشش نہیں کرتے کہ ہم کوشش کریں کہ وہ نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کبھی نہیں کہتے کہ تم تلاوت قرآن پاک کرو۔ یہ تربیت ہے کہ ہم ان کو تربیت دیں۔ اگر وہ ماں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو بیٹھے ہوئے سن رہے، کسی کو گالی دے رہے ہیں تو بیٹھے ہوئے سن رہے، یہ تربیت کا کام ہے۔ آپ اگر کسی بڑے کو کہنا میں بدتمیزی سے بات کریں روک دو، اگر چھوٹے پر وہ ظلم کریں تو روک دو۔
یہاں جناب کو آزاد چھوڑا گا، جو مرضی آ کہتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر وہ خود باپ کو مارتا ہے۔ ماں روتی نہیں آتی ہے میرے پاس کہ میرا بیٹا مجھے مارا ہے، مارنا، دل ہل جاتا ہے، دہل جاتا ہے دل، ماں کو مارا، باپ کو۔ قرآن فرماتا ہے کہ بلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ دیکھو اپنے ماں باپ کی اتنی قدر کرو، اتنا احترام کرو، اف بھی نہ کرو۔ اف کا کیا مطلب؟ اف کوئی بات کر رہے ہیں ایسے بھی نہ کرو۔ اللہ، یہ وہ کرنا بھی منع ہے۔ چھ جائے کہ گالی دے، چھ جائے کہ کوئی سخت بات کرے اپنے ماں باپ سے، چھ جائے کہ مارے۔ ارے میرے آقا نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی اور دوزخ بھی۔ اگر اس طرح تم نے ان کے ساتھ سلوک کیا سیدھے جنت میں جاؤ، اور اگر ان کا ادب کیا، ان کا احترام کیا تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ کیا اللہ نے مقام ادا کیا ماں کو، عورت ہے نا ماں، یہ ماں کب بنی؟ جب پیدا ہوئی تھی، اگر اس کو دفن کر دیتے تو ماں کب بنتی ہو؟ تربیت اگر اصل کی تربیت، تو میرے مصطفیٰ نے کتنا مقام دیا، فرمایا جن کی 2 بچیاں اور ان کی وہ اچھا تعلیم دلائے، اچھی تربیت کرے، پھر شادی بھی کر دے ان کی، تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح یہ دونوں میرے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ کیا مقام اللہ کے محبوب نے اس لڑکی کو، اس بچی کو عطا کیا جس کو منحوس سمجھ کر دفن کر دیا کرتے۔ اور اسی طرح غلام ہیں، اسی طرح نوکر ہیں، ہم کس طرح برا سلوک کرتے ہیں نوکروں کے ساتھ۔ حضور غلاموں کے لیے بھی، نوکروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، بچیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اور کیسے کریم آقا ہیں، کیسے رحمت فرمایا، دیکھو اپنے غلام اور تمہارے جو نوکر ہیں گھر کے اندر، ملازم ہیں تمہارے گھر کے اندر، تمہارے غلام ہیں، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ حدیث سرکار ہوا ہے، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، ان کا بھی خیال کیا کرو۔ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ، ان سے کوئی، ان کی ہمت سے زیادہ کام مت لیا کرو۔ اور اگر کوئی مشقت کا زیادہ کام بہت ضروری ہو گیا تو خود شریک ہو جائے گا ان کے ساتھ۔ کیا بہترین تربیت! آج تو اس زمانے کے اندر تو برا سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا کوئی ملازم ہے، ہمارا ڈرائیور ہے، کوئی ہمارا نوکر ہے، ہمارے ساتھ کھانا کھائے بیٹھے۔ نہیں، غلط تو تم کھانا کھاؤ، ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے تم۔ میرے آقا نے فرمایا ساتھ رکھو، تمہارا بھائی ہے وہ، اس پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو اس کو تکلیف ہو۔ اور آج آپ روزانہ اخبار میں پڑھتے رہتے ہیں، وہ جج کی جو بیوی تھی، اخبار میں پڑھا ہوا، چھوٹی سی بچی نوکری رکھی ہوئی، نوکرانی رکھی ہوئی تھی، اس کو مارا کرتی تھی، تو اس کی آنکھ مار مار کے اس کی آنکھ نکال دی، پورے بدن کے اندر زخم ڈال کے اس کو مار مار دیا۔ یہ انسان ہے یا کوئی جانور سے بدتر ہے؟ اور میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی اپنے ایک غلام پر ناراض ہو رہے تھے، غصے ہو رہے تھے، کام نہیں کیا ہوا اس نے، تو میرے آقا پیچھے جا رہے، پیچھے سے آ کر اس صحابی کو کہا، اے صحابی تم اس کو ڈانٹ رہے، تو برا بھلا کہہ رہے، جتنی تمہیں اس پر قدرت ہے اللہ خود تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ لرز گئے، حالانکہ کوئی معمولی بات نہیں، ڈانٹنا کہا نہیں میں نے کیوں اس کو ڈانٹا، لرز گئے، کہتے یا رسول اللہ میں نے اتنا بڑا جرم کر لیا ہے، میں اس کا بدلہ ایسا اتارتا ہوں اس کو میں آزاد کر دیتا ہوں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، نرمی ہے یا نہیں، محبت ہے یا نہیں، پیار ہے یا نہیں، دیا اور ہمدردی، ترس ہے یا نہیں۔ ترس تو ختم ہوتا چلا تھا، کتنے سنگ دل لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جناب پتہ چلا کہ بندوق نکالی مار دی، ریوالور نکالی مار دی۔ معاملہ کیا تھا، وہ رکشہ والے سے تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ کیسے کیسے ظالم لوگ ہیں،
کیسے کیسے ظلم کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کرنے کو پوچھنے والا نہیں. قیامت کے دن ایک ایک کا حساب دینا پڑے گا. چلنا ہوگا جہنم کے دن ان ظالموں کو جس طرح وہ ظلم کر رہے ہیں. لیکن تصور ہی ختم ہو گیا. حضور رحمت بن کر آئے، یہ بھی رحمت ہے کہ تمہیں بتائیں کہ ظلم سے بچ جاؤ، ورنہ قیامت کے دن اس سے زیادہ تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کیسا رحم تھا حضور کا اپنے غلاموں پر. حضرت زید جو تھے وہ حضور کے غلام، بچپن سے حضور کے ساتھ رہے. حضرت خدیجہ کبریٰ نے آپ کے شکر یا رسول اللہ، یہ آپ کی خدمت کریں گے. گھر کے اندر خدمت کرنی شروع کر، کئی سال حضور کے خدمت میں رہے. ظاہر بات ہے کہ اس زمانے کے اندر غلاموں کا روایت تھا، بیچتے تھے غلاموں کو. تو ان کو کسی زمانے میں کسی نے خرید کر اور یہاں بیچ دیا تھا مکے میں لا کر، اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لی اور خرید کر حضور کے شکر یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کرے گا. اب ان کے جو ماں باپ تھے وہ پریشان تھے کہ ہمارا بیٹا کہاں چلا گیا، کس نے اس کو بیچا ہوگا، کس نے اس کو خریدا ہوگا، کس ملک میں گیا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، کس حال کے اندر ہوگا. وہ بیچارے تلاش کرتے رہے، پھرتے رہے، گھومتے رہے. سارے جہاں کو کھنگال ڈالا انہوں نے. سارے ماں باپ کی آپ کو پتہ کیا محبت ہوتی ہے اپنے اولاد سے، اپنے بچوں سے. آج کسی کا بچہ اگر اغوا ہو جائے تو اس کی ماں سے پوچھیے، اس کے باپ سے پوچھیے کہ کیا اس کے دل پر بیتی. یہ بھی پریشان تھے ان کے ماں باپ. تو وہ روتے ہوئے پھرتے تھے، کسی سے پوچھتے تھے بھائی تم نے دیکھا ہے کہیں ہمارے بیٹے کو دیکھا ہے تم نے. ایک دن کسی نے ان کو خوشخبری سنائی کہ بھائی تمہارا بیٹا تو میں خود دیکھ کے آیا ہوں، وہ تو وہاں مدینے کے اندر ہے، اور مدینے کے اندر ایک محمد نام ہے، وہ نبی ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے، ان کا وہ خادم ہے، ان کی خدمت کرتا. جب یہ سنا تو بڑی خوشی ہوئی والدین کو کہ دیکھو ہمارا بیٹا مل گیا. اور ظاہر بات ہے کہ وہ غلام تھے، اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی. تو والدین نے کہا ایسے تو کوئی دے گا نہیں، تو ہم پیسے جمع کریں. غریب والدین تھے، ان کا پیسے جمع کریں تاکہ جا کر ہم کہیں گے حضور سے کہ یہ پیسے ہم نے جمع کر لیے، یہ پیسے لے لیجیے، ہمارے بیٹے کو رہا کر دیجیے. بڑی مشکل سے انہوں نے جہاں بھی در ادھر سے جمع کیا، کچھ رشتہ داروں سے پیسے لیے، کچھ دوستوں سے پیسے لیے، کچھ ان کی 5 زمینیں ہوں گی وہ بیچے، کر آ کے جناب پیسے اچھے خاصے جمع کر کے وہ مدینے پہنچ گئے. اور مدینے پہنچ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ یہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کو ہمیں دے دیں، اور جتنے میں آپ نے خریدا ہے اس سے زیادہ ہم پیسے آپ کو دیتے ہیں، آپ دے دیں، لیکن ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں. میرے آقا نے فرمایا پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے پوچھ لو جا کے، وہ اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر پیسے کے اپنے ساتھ لے جاؤ. وہ ان کے پاس گئے، ان کا نام انس سے کہا انس، جب باپ سے ملا تو لپٹ گئے وہ خوشی سے. برس کے بعد دیکھا تھا، باپ نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے باپ کو دیکھا. کیا کیفیت ہوگی اس وقت آپ اندازہ کیجیے کہ جیسے برس کے بعد ایک گما ہوا بیٹا مل گیا ہو اور وہ اس کے جناب سینے سے لگائے ہو، رو رہے ہیں بیٹے کی محبت کے اندر. بیٹا بھی اپنے باپ کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے. اور خوشخبری انہوں نے ملنے کے بعد پھر خوشخبری سنائی روتے ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس کے پاس تم ہو انہوں نے اجازت دے دی تمہیں چلنے کی. اور کتنے برس تمہاری انتظار کے نا، تمہاری ماں کی آنکھوں بھی آنسو بھی خوش ہو گئے ہیں، تمہارے بھائی بہن بھی تمہارے انتظار میں ہیں، پورا گھر تمہارے انتظار میں ہے. ہم تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، چلو ہمارے ساتھ. آئیے قربان. انس نے کہا ابا جان آپ کی محبتیں اپنی جگہ پر ہیں، میری ماں کی محبتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو مصطفیٰ نے مجھے پیار دیا ہے ایسا پیار دنیا میں کہیں نہیں ہے. میں مصطفیٰ کے قدموں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا.
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اپنے شعر میں بیان، وہ فرماتے ہیں کہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، اور کون قدموں پہ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جو نبی کے قدموں میں آ جاتا ہے، نبی کے محبت سے ایسا گرویدہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی نظر کسی اور کی طرف جاتی نہیں۔ یہ مسجد میں دے دیں، لوگوں کو منع کرتے ہیں میری تقریر دوران میں کیا کریں، اس قسم کے آپ لوگ دیتے ہیں، اپنے دیا کریں اپنے مقررین کو، کہ میری تقریر بیٹھے رہا کریں، کہ جو صاحب نے دیا یہ مسجد میں دے دیں۔ اب آپ دیکھیے قربان جاؤ کیا حضور کی محبت، یعنی ماں کی محبت، اور ماں کی محبت بھی ایسی برس کے بعد باپ آیا ہے جو ترس رہی جس کی آنکھیں، اور بیٹا تڑپ رہا ہے اپنے باپ سے ملنے کے لیے، بھائی بہن تڑپ رہے باپ سے ملنے کے لیے، لیکن وہ کہتا ہے نبی کی محبت کے آگے ماں باپ کی محبت ہی پہ قربان، اتنا پیار کیا۔ اور کس کو پیار دیا؟ کوئی رشتہ دار نہیں تھا، غلام تھا، نوکر تھا۔ آج نوکروں پر ظلم ہوتے ہیں، کسی کا ہاتھ توڑ رہے ہیں، کسی کو جلا رہے ہیں جناب، کسی کو ڈنڈے سے مار رہے ہیں۔ یہ اسلام تو نہیں سکھاتا، اسلام تو محبت کا درد دیتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا، ایک ایک کے لیے وہ رحمت بن کر آئے، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، تمہارا معاشرہ بھی رحمت بنتا چلا جائے گا، امن کا معاشرہ ہوگا، یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ جو پاکستان میں دہشت گردی ہوگی، یہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں مار رہے ہیں۔ وہ محبت کا پیغام میرے مصطفیٰ لے کر آئے، وہ رحمت بن کر آئے، رحمت کا پیغام لے کر آئے، ایک دوسرے کے لیے رحمت کرو۔ میرے آقا نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ کیا اصول بیان کیا ہوا، چار اصول فرمایا، جو اپنے بڑے کی عزت نہ کرے اور جو اپنے چھوٹے پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ میرے امت میں سے ہو کر اور میرا امتی کہلا کر، نبی کا امتی کہلا کر پھر ظلم کرتا چھوٹے پر، پھر بڑے کی عزت نہیں کرتا، میری امت میں سے نہیں۔ میرا امتی وہی کہلانے کا مستحق ہے کہ جو بڑے کی عزت کرے اور چھوٹے پر شفقت کرے۔ اب دیکھیے اس بڑے کتنا جامع لفظ، کبیرنا اور صغیرنا۔ بڑے کے اندر باپ بھی آ گیا، بڑے کے اندر ماں بھی آ گئی، بڑے کے اندر چچا بھی آ گیا، تایا بھی آ گیا، پھوپھا بھی آ گیا، پھوپھی بھی آ گئی، خالہ بھی آ گئی، بڑا بھائی بھی آ گیا، استاد بھی آ گئے، مسجد کا امام بھی آ گیا، اور چھوٹے جو بچے ہیں، چھوٹا بھائی ہے، چھوٹی بہن ہے، یا اسکول کے اندر چھوٹے ہمارے ساتھی ہیں، سب پر انسان محبت کے ساتھ پیش ہو۔ یہ وہ اصول ہیں میرے مصطفیٰ کے کہ جس سے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تم بھی اپنے اگر معاشرے کو رحمت والا معاشرہ بنانا چاہتے ہو، امن والا معاشرہ بنانا چاہتے ہو، تو اس رحمت والے کی رحمت والی تعلیمات پر عمل کرو، پورا معاشرہ امن والا ہوتا چلا جائے، ساری دہشت گردی ختم ہوتی جائے، ساری نفرتیں ختم ہو جائیں، عداوتیں ختم ہو جائیں۔ کاش ہم نبی کی تعلیمات پر عمل کریں۔ حضور کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات پر عمل کریں، اپنے چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، بڑوں کا ادب اور احترام کریں،
تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ہوگی، آخرت میں بھی عزت ہوگی۔ اور یہ تو وہ ذات ہے، اس کی تو وہ رحمت والی شان ہے کہ یہ تو چھوٹے تو آدمی ہیں نا، وہ تو رشتہ دار ہیں نا، یہ ہمارے دوست اور جاننے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ اس کو تو میں نے ساری کائنات کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ تو جانوروں پر بھی رحمت فرماتا ہے۔ آدمیوں پر رحمت تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو جانوروں پر بھی رحمت کا سبق دیتا ہے۔ حدیث ہمارے کے اندر آتا ہے، ایک روز ایک صحابی ایک چڑیا کے بچے کو اس کے گھونسلے سے لے کے آ گئے۔ گھونسلے میں چڑیا کا ایک بچہ تھا، اس کو انہوں نے لیا، اس کو لے کر وہ آ گئے اور اپنے کیا نام ہے کپڑے میں اس کو چھپا لیا۔ جب وہ آئے اور جب وہ بیٹھے تو چڑیا کو اوپر اڑنے لگی، اس کا بچہ تھا نا ان کے پاس، وہ بے چین ہونے لگی، میرا بچہ اس کے پاس ہے۔ تو وہ انہوں نے فرمایا یہ کیوں اڑ رہی، کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ میں اس کا بچہ لے گیا، ہم نے فرمایا اس بچے کی وجہ سے اس کی ماں پریشان ہو رہی تھی، اس کو آزاد کر دو، چھوڑ دو اس کی ماں کو پریشانی ہو رہی ہے نا، اس کو ماں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ، جو نبی کسی چڑیا کی ماں کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ یہ گوارا کرے گا کہ ہم اور آپ کسی مسلمان کو تکلیف دیں؟ لیکن ہائے افسوس، ہم کبھی اپنی ماں کو تکلیف دیتے ہیں، کبھی باپ کو تکلیف دیتے ہیں، کبھی بھائی کو تکلیف دیتے ہیں، کبھی اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں، کبھی کسی اپنے دوست کو تکلیف دیتے ہیں، کبھی چلتے ہوئے کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کبھی رکشہ والے کو تکلیف دیتی۔ ہائے، میرا نبی تو کسی چڑیا کے بچے کو بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا، اور جو تکلیف دیتے ہیں ان کی بتا بھی دی۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے ایک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو بند کر دیا اپنے گھر کے اندر، اور بلی کو بند کر کے کہیں چلی گئی۔ وہ بلی کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی، پیاس کی وجہ سے، پانی کی نہ ملنے کی وجہ سے وہ پیاس سے مر گئی۔ میرے آقا نے فرمایا جب اس کو پتہ چلا کہ وہ پیاس سے مر گئی، حضور نے فرمایا یہ جنت میں جائیے۔ حضور کو تو بڑی نمازی ہے، نماز پڑھتی، فرمایا اللہ کی ایک مخلوق پر ظلم کیا، اس کو تکلیف دی ہے، اس بلی کی تکلیف کی وجہ سے وہ جائے۔ اب میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ کسی کتے کو گلے میں ڈال کے گھسیٹتے لے جا رہے ہیں، کسی بکری کو لے جا رہے ہیں گھسیٹتے، یہ گدھا گاڑی والے گدھے چلاتے ہیں، مارے جا رہے ہیں گدھے کو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے گدھے کا کون ہوگا۔ کسی آدمی کو مارتے تو اس کا رشتہ دار کو آ جاتا ہے، گدھے کا کون آئے گا، مارنے والے مارے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ نبی رحمت بن کر آئے ہیں، کسی ایک جانور کو بھی اگر تم نے تکلیف دی قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا پڑے، اس کا بھی جواب دینا پڑے، اور اگر اس کے ساتھ شفقت کر لی تو اس کی جزا بھی کیسے ملتی۔ حدیث ہمارے کے اندر آتا ہے ایک بڑی بدکار عورت تھی، اس کا کوئی کیریکٹر بھی اچھا نہیں تھا، لیکن وہ جا رہی تھی راستے کے اندر، ایک کیا نام ہے دیکھا گرمی کا موسم ہے، ایک کتا جو ہے وہ اپنی زبان نکالے ہوئے ہانپ رہا ہے، پانی دور دور تک کہیں نہیں ہے۔ اس نے جناب ڈول میں سے کنویں میں سے پانی نکالا اور پانی اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ نے فرمایا میری ایک مخلوق کی اس نے مشکل آسان کی، جاؤ اس کی وجہ سے میں نے اسے جنت میں رکھ دیا۔ یہ جانوروں میں بھی سب سے بدتر کہلاتا ہے نا کتا۔ ہم کسی گھر میں ہو تو رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے، لیکن اس کتے کو بھی اگر کوئی میرے مصطفیٰ کی رحمت والے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے اور تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس کو بھی پانی پلائے گا، اس کے ساتھ بھی رحمت کا سلوک کرے گا تو اللہ اس کو بھی جنت عطا فرماتا۔ تو مسلمان کے ساتھ بھی اگر رحمت کا سلوک کرے، اچھائی کرے کسی کے ساتھ، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہائے ہائے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ سوچ کر سلوک کریں کہ ہم اس کی مشکل آسان کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن ہماری مشکل آسان کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کتنی ہمارے گناہ ہیں، پتہ نہیں کتنے ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی، لیکن ہو سکتا ہے اس کی جس طرح اس کی رحمت جوشی میں آ گئی اور اس کتے کو پانی پلانے پر اس نے اس کو جنت عطا کر دی ہے، ہو سکتا ہے ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کی مشکل آسان کریں گے تو اس کی وجہ سے اللہ ہماری مشکل آسان فرمائے۔ تو لہذا
اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے رہنا چاہیے، ان کی مشکلیں آسان کرتے رہنا چاہیے، ان کی دکھ اور درد میں شریک رہنا چاہیے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور رحمت کا سبق یہی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، ہر ایک کے ساتھ کہنا پیار سے پیش آؤ، ہر ایک کی مشکل آسان کرنے کی کوشش کرو۔ کسی کی بھی اگر تم نے مشکل آسان کر دی تو انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ تمہاری دنیا کی مشکلیں بھی آسان کرے گا، قبر کی مشکل بھی آسان ہوگی اور حشر کی مشکل بھی آسان ہوگی۔ کھڑے ہو جائیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔